معزز ناظرین گرامی، اس کہانی کی اس سے پہلے آپ 25 قسطیں سن چکے ہیں، اب 26ویں قسط ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں سے فراغت پا کر میں پرکاش کے پاس آ گیا، جہاں سدرشنا بابو کی گرفتاری کا افسوس کرنے آئی ہوئی تھی۔ دوپہر کے بعد پونم بھی آ گئی، کیونکہ ہم نے اکٹھے ہی واپس رائے کوٹ جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ سوامی دیانند کے ماتوب ہوتے ہی مقامی اخبارات کو اپنے غبار نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس سے پہلے تو کسی کو اس کے خلاف لکھنے کی جرات نہیں ہوتی تھی، لیکن اب تمام اخبارات دل کھول کر اس کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ 5 سال پہلے ہونے والے پراسرار قتل بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیے گئے تھے، لیکن اتنی ساخ بہرحال اس کے قائم تھی کہ ابھی تک پولیس نے اسے گرفتار نہیں کیا تھا۔ سوامی جی کی سرگرمیاں اب آشرم تک محدود ہو کر رہ گئی تھیں اور کھلے درشن دیدار کم ہی دیا کرتے تھے۔ وہ سرد جنگ کے عروج کا زمانہ تھا۔ مشرقی پاکستان میں ہندو کی دیرینہ سازشیں رنگ لائی تھیں اور پوربو پاکستان کے معصوم بنگالی ہندو جلتر بازیوں کا شکار ہو کر بھارتی سرحدوں کا رخ کر رہے تھے۔ ایکتا اور ہنسا کا لبادہ اوڑھ کر خون اچام بھیڑیوں نے ان کے ذہنوں پر نقب لگائی اور باہمی محبت اور اعتماد کو، جس کی بنیاد پر اتحاد کی یہ عمارت تعمیر ہوئی تھی، اس میں دراڑیں پڑنے لگی تھیں۔ جب ایک دوسرے پر اعتماد کا مضبوط بنیادیں ہلیں تو محبت کے ایوانوں میں جیسے زلزلہ طاری ہو گیا۔ تب اپنوں نے یوں آنکھیں پھیری جیسے وہ کبھی شناسا ہی نہ تھے، جیسے انہوں نے کبھی ایک دوسرے کو چاہا نہ تھا۔ فلک نے ایسا نظارہ کب دیکھا تھا؟ درد مندوں کے کلیجے پھٹنے لگے، چاہتوں نے رسوائیوں کا روپ دھار لیا۔ اچکے جو چودھری بن کر بیٹھے تھے، انہوں نے محبتوں میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے۔ نقب زنوں نے اس طور سے سیدھے سادے لوگوں کو ورگلایا کہ الامان الحفیظ ان کے جھوٹ سے ایک عالم نے پناہ مانگی، لیکن وہ مکمل ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ کے محاذ پر سرگرم عمل رہے۔ بھارتی حکمرانوں نے اپنی تمام تر توانائیاں فرسودہ پروپیگنڈے کے لیے وقف کر دی تھیں۔ ستم تو یہ تھا کہ لٹیرے ہی راہبری کے بھی ٹھیکیدار بن گئے تھے۔ یہ صورتحال ایسی تھی کہ سچائی پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حقیقت حال سے باخبر تھے ہی کتنے، اور جو تھے ان کی بساط ہی کیا تھی۔ دشمن نے ایسا مکروہ جال پھیلایا تھا کہ وہ بیچارے اپنی صفائیوں میں ہی الجھے رہے اور زمانہ قیامت کی چال چل گیا۔ مہاسبھا لٹیرے مکتی بہانی کے روپ میں مشرقی پاکستان کی مقدس خاک کو پامال کرنے لگے۔ وہ جہاں جہاں گئے دلوں میں زہر گھولتے گئے۔ انہوں نے جھوٹ کو مکر و فریب کے ایسے خوبصورت لبادے پہنا کر سچ کے روپ میں پیش کیا کہ عالمی رائے عامہ بھی گمراہ ہونے لگی۔ بھارتی سفارتی سرگرمیاں رنگ لائیں اور ہمارے سفارتکار منہ ہی دیکھتے رہ گئے۔ اندرون ملک عوام کو پاکستان دشمنی پر آمادہ کرنے کے لیے مہاسبھائی ذہنیت اپنی تمام تر صلاحیتیں بروکار لا رہی تھیں، اور ہمارے ملک میں جب مختلف نوعیت کے فکری محاذ جانے کن کن عزموں میں انسانیت کی بقا کا راز بتانے میں مصروف تھے، عین انہی دنوں بھارت میں مہاسبھائی گنڈوں نے اکھنڈنا اور بھارت ورش کی ایسی آگ لگائی کہ کرانتی دل وجود میں آ گیا، جس کے رضاکار اپنے تن من دھن پاکستان کے خلاف تج دینے کا وچن دے کر کرانتی دل میں آتے تھے۔ وہ اس معاہدے پر اپنے خون سے دستخط کرتے تھے۔ بھارتی مسخرہ جوئے مکھرجی دن رات کی شوٹنگ کے بعد صرف 1 ماہ میں جوئے بنگلہ دیش نامی فلم بنا کر لے آیا تھا۔ اس فلم نے وہ کام کیا جو بھارت کے سارے ذرائع ابلاغ بھی مل کر کبھی نہ کر پاتے۔ جہاں جہاں یہ فلم ریلیز ہوئی، عوام کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت کی آگ لگاتی گئی۔ جوئے مکھرجی جو چانکیا کا صحیح معنوں میں چیلا اور منوجی سمرتی کا پجاری ہے، نے اس فلم کی تمام آمدنی شرنارتھیوں کے لیے دینے کا اعلان کر دیا۔ ساری بھارتی فلم انڈسٹری نے پاکستان دشمنی کا محاذ سنبھال لیا۔ جگہ جگہ سٹیج شو منعقد کیے گئے اور عوام کو ورگلا کر ان کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت کا بیج بو دیا گیا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ بھارتی عوام کے 65 کے بعد جنگ سے متعلق جو جذبات تھے وہ بھارتی سرکار سے پوشیدہ نہیں تھے۔ وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے جہاں ایک طرف عوام کی ہمدردیاں حاصل کر رہے تھے، وہیں مظلوموں کی امداد کے لیے انہیں کمر بستہ کر کے ان کا مورال بھی بلند کرنے میں کوشاں تھے۔ جنتا نے شرنارتھیوں کے لیے مخصوص فنڈز میں جتنا روپیہ دیا، سرکار نے وہ مکتی بہانی اور مہاسبھائی گنڈوں میں بانٹ کر ان کو تربیت دی اور مشرقی پاکستان میں دھکیل دیا۔ اندرون ملک اور بیرون ملک تو بھارتی پروپیگنڈا یہ زہر گھول رہا تھا، جبکہ پاکستان کے خلاف ان کی ثقافتی جلگار میں کوئی کمی نہیں آئی، اور مسلمانوں کے نام رکھنے والے ہندو ذہنیت کے شاعر اور ادیب آکاش وانی اور آل انڈیا ریڈیو سے بڑے خوبصورت ڈھنگ سے میٹھا زہر اگل رہے تھے۔ ان تمام حربوں کے جواب میں ہمارے ذرائع ابلاغ کو سکتہ ہو گیا تھا۔
سیاسی زعما بندر بانٹ میں لگے تھے اور حکومتی ایوانوں میں جوتیوں میں دال بڑھ رہی تھی۔ برسوں سے اس سنہری موقع کے منتظر گندم نما جو فروش قبروں سے اٹھ کر سیاسی میدانوں کا رخ کر رہے تھے، ان کی سیاست کاریوں نے وہ گل کھلائے کہ ایک نظریے پر اعتماد رکھنے والے، ایک تھالی میں کھانے والے اور ایک نظام حیات کے پیروکار ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ پونم اور سدرشنا اپنے کالج کی طرف سے شرنارتھیوں کے لیے دان اکٹھا کر رہی تھیں۔ مجھے بھی بادل نخواستہ ان کی ضد پر ان کے ساتھ خصوصی ٹکٹوں پر جوئے بنگلہ دیش دیکھنے جانا پڑا۔ اس بیہودہ فلم کو دیکھنا میری زندگی کا شاید تلخ ترین تجربہ تھا۔ 1.5-2 گھنٹے کا وقت جس اذیت ناک کرب کے عالم میں کٹا وہ کچھ میں ہی جانتا ہوں۔ سینما ہال میں فلم کے دوران پاکستان کرچ کے نعرے مسلسل گونجتے رہے اور میں خون کے گھونٹ پیے صبر و شکر سے بیٹھا رہا، اپنے کھولتے ہوئے دل و دماغ پر قابو پاتے ہوئے۔ جس اعصابی کھچاؤ سے میں دوچار ہوا اس کا بیان لفظوں میں ممکن نہیں۔ جب ہم فلم دیکھ کر باہر نکلے تو میرے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ فلم سے ہم سیدھے لاری اڈے پہنچے، جہاں سے میں اور پونم رائے کوٹ چلے گئے، اور سارے راستے میں اس کی باتوں کا جواب صرف ہوں ہاں ہی میں دیتا رہا۔ پونم بھی حیران تھی کہ مجھے آخر کیا ہو گیا ہے، خواہ مخواہ آپ کا موڈ بھی خراب ہو گیا۔ اس نے بس سے اترتے ہوئے کہا، ارے کس بات سے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ فلم دکھا کر۔ کاش تم میرے موڈ کو جان سکتی پونم، تمہارے ساتھ صرف بیٹھ کر صرف تمہیں دیکھتے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ اچھا بس کیجیے، اس نے میری بات کو مسکراتے ہوئے کاٹ دیا۔ اگلے روز میں نے ایک مرتبہ پھر بابو جی کے دوستوں سے فردن ملاقات کی اور دوپہر کے وقت سالگرام سے ملنے ہوائی اڈے چلا گیا۔ بظاہر تو میں اسے بابو جی کے متعلق ہونے والی پروگرس رپورٹ دینے گیا تھا، لیکن اصل میں مجھے سالگرام کی اس روز والی گفتگو یہاں لے آئی تھی۔ سالگرام مجھے اپنی ایئر مین کینٹین میں لے گیا، جہاں اس نے اپنے دوسرے کارپولر ساتھیوں سے بھی میرا تعارف کروایا۔ یہاں سوائے ہوائی اڈے کے اور کوئی گفتگو سننے کو نہیں ملتی تھی۔ میری آنکھیں تو سالگرام پر لگی تھیں، جبکہ میرے کان وہاں موجود لوگوں کی گفتگو کو ذہن میں منتقل کر رہے تھے۔ 1-2 باتیں تو چکا دینے والی تھی، خصوصاً جب مجھے ایک خاص جگہ ہونے والی ڈیولپمنٹ کا علم ہوا تو میں چونک پڑا۔ اس سے متعلق آگہی حاصل کرنے کا سوائے اس کے اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہاں خود جایا جائے، لیکن حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد بظاہر داخلے کی کوئی صورت ممکن نظر نہیں آتی تھی۔ جیسے ہی میری فراہم کردہ اطلاعات محفوظ ہاتھوں تک پہنچی، فوراً وہاں داخلے کا حکم ملا۔ لیکن اکیلے آدمی کے لیے یہ چونکہ ناممکن تھا، اس لیے اس مرتبہ پھر میرے ساتھ جسمت کو بھیجا گیا۔ ہماری ملاقات اس مرتبہ جگراؤں کے ایک 3rd کلاس ہوٹل میں ہوئی تھی، جہاں وہ پچھلے 2-3 روز سے ایک مشن کے سلسلے میں سرگرم عمل تھا۔ اتفاق سے جسمت میرے ارد گرد ہی کام کر رہا تھا اور وہ پروجیکٹ جس کے متعلق مجھے اطلاعات حاصل ہوئی تھی جسمت کا ہی ٹارگٹ تھا، لیکن اپنی بہترین صلاحیتوں کے باوجود اسے ابھی تک کوئی اہم اطلاعات موصول نہیں ہوئی تھیں۔ اس نے یہاں ایک ایسا کارنامہ سر انجام دے رکھا تھا جسے میں ہمیشہ کی طرح سنتے ہی اشش کر اٹھا۔ جسمت نے اس ٹارگٹ سے متعلق ایک نائک اور ایک سپاہی کو اپنے جال میں پھنسا رکھا تھا۔ یہ دونوں ایک جگہ جوا کھیلتے ہوئے جسمت کی نظروں میں آ گئے تھے اور ایسے لوگوں کا وہ پہلے ہی سے متلاشی تھا۔ پہلے نائک اس کے ہتھے چڑھا، کسی نہ کسی طرح جسمت نے اس ٹھکانے تک رسائی بھی حاصل کر لی تھی جہاں اس کی اطلاعات کے مطابق چھوٹے رینک کے فوجی اپنی رم کی بوتلیں جو انہیں خاصے کم نرخوں پر یونٹ سے مل جاتی تھیں زیادہ قیمت دے کر فروخت کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات کہ اس طرح حاصل ہونے والی آمدن کو وہ اسی ڈیرے پر جوئے کی بھیڑ چڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ ڈیرہ اصل میں شراب کا ایک ٹھیکہ تھا جو باقاعدہ اجازت نامے کے تحت قائم ہوا تھا۔ ایسے ٹھیکے پنجاب کے دیہاتوں اور شہروں میں قدم قدم پر نظر آتے ہیں، جہاں سرکاری اہتمام سے شراب خانہ خراب اڑائی جاتی ہے اور اس کی حدود جو عموماً چائے کے ایک سٹال جتنی بھی نہیں ہوتی کے اندر شور و غل غبارہ مچانے کی کھلی چھٹی ہے۔ زیادہ تعداد ایسے ٹھیکوں کی ہے جہاں شراب سے متعلقہ دوسرے لوازمات کا بھی بندوبست موجود ہوتا ہے تاکہ یہاں آنے والوں کو کسی قسم کی تشنگی کا احساس باقی نہ رہے۔ شراب کے ان ٹھیکوں پر بظاہر تو وہی شراب کی بوتلیں سجی دکھائی دیتی ہیں جو بھارتی لیبارٹریوں کی تیار کردہ ہوتی ہیں، لیکن اندر خانے زیادہ تر گھٹیا قسم کے اور دیہاتی علاقوں میں غیر قانونی طور پر نکالی گئی شراب ہی بکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے روز بھارت کے اخبارات میں زہریلی شراب پینے سے واقع ہونے والی کسی نہ کسی مرتیو کا ذکر پڑھنے کو مل جاتا ہے۔ جسمت کسی ایسے ٹھیکے کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا جہاں اس کے ٹارگٹ سے متعلقہ لوگوں کا آنا جانا رہتا ہو۔ یہیں اس کی جہاندیدہ نظروں نے نائک اندر موہن کو تاڑا تھا جو رم کی بوتل فروخت کرنے سے حاصل شدہ آمدنی کو جوئے کی نظر کر کے اب للچائی ہوئی نظروں سے دوسروں کے بھرے ہوئے گلاس دیکھ رہا تھا۔ ایسے مواقع پر فوجی لوگ وردی پہن کر آنے سے تو رہے، لیکن جاسوس کی تربیت میں پہلا مرحلہ اسے اپنے پیشے سے متعلق افراد کی جان پہچان سے متعلق ہوتا ہے۔ اندر موہن کو اس کی وضاقتہ اور چال ڈھال سے ہی جسمت نے پہچانا تھا۔ یہ سینچر کی شام تھی۔ اگلے روز چونکہ اندر موہن کو چھٹی تھی، اس لیے وہ جسمت کے ساتھ جگراؤں سے باہر ایک ویران سی جگہ پر جہاں کسی مہاشر نے تیزی سے بڑھتی ہوئی
जन संख्या के पेश नजर मुस्तकबिल के लिए सरमाया कारी करते हुए 10-15 क्वार्टर बना डाले थे, चलाया था। नाइक इंदर मोहन खुद भी कहाँ आया था, ये तो उस बोतल का कमाल था जिसे जसवंत ने बगल में दबा रखा था। रात इंदर मोहन ने जसवंत के साथ ही गुजारी और सुबह तक वो पक्के यार बन चुके थे, क्योंकि जसवंत भी इत्तेफाक से इंदर मोहन की तरह बाहर का ही रहने वाला था और ये भी इत्तेफाक ही था कि दोनों की गोद भी एक ही थी। काफी दूर जाकर उनके बुजुर्गों का सिलसिला भी आपस में मिल जाता था। जसवंत ने उसे बताया था कि वो मजदूरी के साथ साथ थोड़ा बहुत धंधा भी कर लेता है, यानी कभी कभी देहातों से शराब वगैरह लाकर यहाँ फरोख्त कर देता है, इसलिए तो वो इतने ठाठ से जिंदगी गुजार रहा है। नायक इंदर मोहन सारी रात शराब पीता रहा और अपनी नौकरी पर लानत भेजता रहा। चूंकि वो दोनों हमजाद थे और एक ही सूबे के एक ही जिले से ताल्लुक रखते थे, इसलिए जाते समय उसकी जेब में जसवंत ने जबरदस्ती 100 रुपए भी डाल दिए थे, जो अगले ही रोज इंदर मोहन ने जुए की नजर कर दिए थे। नाइक इंदर मोहन अपने एक जिला वाल साथी को भी, जो उसकी यूनिट का सिपाही था, जसवंत के पास ले आया। अब तीनों मिलकर रंग ललियां मनाते थे। जब मेरी मुलाकात उसने नाइक इंदर मोहन और सिपाही से करवाई तो दोनों उसके करीबन 2000 रुपए के मकरूज थे और उसके सामने उसके जरखरीद गुलाम नजर आते थे। मेरा भाई है रिश्ते का, ससुरों को पंजाब में न जाने क्या दिखाई देवे है, जो सब इधर ही भागे चले आ रहे हैं। उसने दोनों से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा। दोनों चेले जो शराब के नशे में टगमगा रहे थे, मुझे जसवंत का भाई जानकर मेरे पाँव में बिछे जा रहे थे। मुश्किल मैंने उन्हें खुद से अलग किया, वरना वो तो मुझ पर कुर्बान होने को तुले नजर आते थे। बड़े सुधाए हुए हैं। मैंने अपनी मखसूस जुबान में जसवंत से हंसते हुए कहा, दया है भगवान की। उसने हाथ बांधते हुए इंकिसारी से झुक कर कहा। मुझे गैर मानूस जुबान बोलते देखकर दोनों गधों ने नशे की तरंग में मुझे अवतार समझ लिया और मेरे सामने हाथ रगड़ने लगे। हंसते हंसते मैं बेहाल हुआ जाता था। बमुश्किल समझा बुझाकर जसवंत उन्हें असली हालत में वापस लाया। वो कमबख्त कभी ना उठते, लेकिन जसवंत ने उनसे कह दिया था कि ईश्वर गुस्से हो जाएंगे, गुरुजी आज ही क्यों ना किस्मत आजमाई करें। मैंने जसवंत को राय पेश की। उसने एक नजर मेरी तरफ देखा, फिर किसी सोच में गुम हो गया। थोड़ी देर बाद ओके के मुख्तसर से अल्फाज उसके होंठों पर थिरके। हम दोनों उन गधों को वहीं छोड़कर क्वार्टर से बाहर आ गए थे, जहां दूर दूर तक किसी शय का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। अलबत्ता कभी कभी सड़क पर से कोई लारी जरूर गुजर जाती थी। नाइक इंदर मोहन की क्वार्टर गार्ड ड्यूटी थी। उसे सजा याफ्ता फौजियों के सेलों पर पहरा देना होता था और रात को 8 बजे उसकी ड्यूटी शुरू होनी होती थी। इसी दौरान मैं और जसवंत ने दोनों की मदद से उस बटालियन हेडक्वार्टर का अपने जहन की मदद से नक्शा तैयार कर लिया था। अंदाजन उसे मालूम था कि सजा याफ्ता फौजियों के सेल किस तरफ होंगे, सिवाय उसके कि जसवंत को आज रात के पासवर्ड का इल्म था और हमने इंडियन फौजियों की वर्दियां जेबतन कर ली थी और कोई ज़ादरा हमारे पास नहीं था। ये आग में जान बूझकर छलांग लगाने वाली बात थी, लेकिन उसके सिवा चारा ही क्या था। अपनी जान से होली खेलने की इजाजत किसी जासूस को नहीं दी जाती, लेकिन हमारा ताल्लुक किसी लामज़हबी मुल्क से नहीं। यही वजह थी कि हमने बेसरो सामानी के आलम में भी अल्लाह की खुसूसी मदद से वो काम कर दिखाए थे जो शायद दुनिया की बड़ी से बड़ी जासूस एजेंसियों के एजेंट जदीद तरीन आलात जासूसी से लैस होकर भी अंजाम नहीं दे पाते। दोनों फौजियों के गिलासों में जसवंत ने बेहोशी तारी करने वाला सफूफ इतनी फुर्ती से मिलाया था कि मुझे भी कानों कान खबर न हो पाई थी। थोड़ी देर के बाद ही वो दोनों खराटे लेने लगे। नाई की वर्दी जसवंत ने पहन ली और सिपाही की मैंने। बटालियन हेडक्वार्टर पर हम करीबन 8 बजे ही पहुंचे थे, क्योंकि उसके बाद दाखिले की इजाजत नहीं थी। जिन लोगों की वर्दियां हमने पहन रखी थी उन्होंने असला अपने यूनिट से हासिल करना था, लेकिन हम इतने निहत्थे भी नहीं थे। अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल, जिनकी अहमियत इस माहौल में न होने के बराबर थी, हमने लिबासों में छुपा रखे थे। हम दोनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर चलते हुए उन फौजियों के साथ अंदर दाखिल हो गए जो हमारी तरह बड़ी जल्दी में दिखाई देते थे। बटालियन हेडक्वार्टर के गेट पर खड़े मिलिट्री पुलिस के मुसल्ला गार्ड ने एक सरसरी सी नजर हम पर भी डाली। उस हेडक्वार्टर में भांत भांत के लोग इकट्ठे किए गए थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास नोयत की मशकें की जा रही थी। जिस यूनिट की वर्दियां हमने पहन रखी थी उसके जवान भी यहाँ दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमने उस बात की खुसूसी एहतियात बरती कि हम उनके नजदीक तक न भटके। मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही हम एक निस्बतन वीरान इलाके की तरफ, जहां दरख्तों की बहुताब नजर आ रही थी, घूम गए। यहाँ इक्का दुक्का फौजी ही नजर आ रहे थे, क्योंकि ये ड्यूटियों की तब्दीलियों का वक्त था, इसलिए हर कोई अफरा तफरी में दिखाई दे रहा था। हमारा रुख दरख्तों के उस झुंड के पीछे बने दफातर की तरफ था, जहां मुख्तलिफ नोयत की फाइलें रखी थी। ये दफातर 3 बजे के बाद बंद हो जाते थे। उसके बाद इस तरफ किसी का आना जाना भी कम होता था।
यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 2 जगह पूछने पर पासवर्ड बताना पड़ा था। हंगामी सूरत-ए-हाल की वजह से लाइट ऑफ थी, सिर्फ सर्च लाइट्स कभी कभी रोशन करके घुमाई जा रही थी। उसके अलावा भी इस हेडक्वार्टर के चारों तरफ सर्चिंग टावर बने हुए थे, लेकिन हमने वो सब कुछ बुला दिया था। करीबन 2-2.5 घंटे यहाँ छुपे रहे। ये दफातर एक ब्लॉक की सूरत में बने हुए थे। फिर दरख्तों की आड़ लेते हुए हम उनके नजदीक पहुंच गए और अब जल्द अज जल्द कुछ कर गुजरने के लिए बेताब हो रहे थे। इसी असना में किसी आमदा खतरे के पेश नजर फरार होने के लिए रास्ते का भी इंतखाब कर लिया था। रात के वक्त ऐसे इलाके आम फौजियों के लिए भी ममनू होते हैं और बगैर ड्यूटी के उन जगहों के नजदीक किसी का भटकना भी ममनू होता है। हम दोनों दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे थे। अपने हदफ से चंद गज के फासले पर अचानक हम दोनों जमीन बोस हो गए थे, क्योंकि एक साए को हम दफातर वाले ब्लॉक के एक कोने से नमूदार होते देख लिया था। मेरा हाथ फुर्ती से अपनी जेब की तरफ रिंग गया था और दूसरे इलम में नन्हे से ऑटोमेटिक पिस्तौल पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। मैं साए पर टिकटिकी बांधे नजरें जिमाए लेटा था। जसवंत की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। लेटे लेटे उसने एक मखसूस सिग्नल दिया, जिसका मतलब था कि मैं आगे निकलूं और वहां मौजूद पहरेदार को धोखे से अपनी तरफ मुतवज्जा करूं। इसी असना में जसवंत को अपना काम कर गुजरना था। इशारा मिलते ही मैं कोहनियों के बल तेजी से ब्लॉक के कोने की तरफ रेंगने लगा। जसवंत के करीब से गुजरते हुए मैंने उसके हाथ का दबाव अपनी कमर पर महसूस किया। वो मुझे नेक तमन्नाओं के साथ अलविदा कह रहा था। जसवंत ने मेरे मुखालिफ सिमत रेंगना शुरू कर दिया था। ब्लॉक के कोने पर पहुंचकर मैं रुक गया। इसी असना में फुसाया दूसरे कोने में पहुंच चुका था। पलट कर देखा तो जसवंत मेरे नजदीक पहुंच चुका था। तेजी से बने पुख्ता फर्श पर रेंगने की वजह से मेरी कोहनियों का बुरा हाल होने लगा था। मैं बरामदे के एक कोने पर दीवार के साथ चिमट गया, जबकि जसवंत मेरे कदमों के साथ रेंगता हुआ आगे निकल गया। वो बरामदे से मुंसलिक छोटी छोटी बाढ़ से चिपक गया था। साए ने अपना रुख बदला। अब बरामदा उसके फौजी कदमों की आवाज से गूंजने लगा था। मैं अपनी बेकाबू धड़कनों के साथ करीबन सांस रोके हुए उसकी आमद का मुंतजिर था। जब मुझे यकीन हो गया कि अब वो मेरी मतलूबा जगह पर पहुंच चुका है तो मैं अपनी जगह से निकला और बगैर आवाज पैदा किए अपनी जगह से सिरक कर बरामदे की दीवार से आ लगा। वो कि ये अमल मैंने बगैर आवाज पैदा किए अंजाम दिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि आने वाले ने मेरी यह हरकत कोट कर ली होगी। यह आखिरी और खतरनाक तरीन दाव था जो हम खेल रहे थे। अमूमन जासूस ये अमल उस वक्त दोहराते हैं जब कोई और चाराकार बाकी न रहे। हम यहाँ वक्त जाया करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। किसी भी वक्त इंदर मोहन और उसके साथी की गैर हाजिरी पर मिलिट्री पुलिस वाले मुश्तबा हो सकते थे या किसी भी वक्त इस तरफ अचानक आ निकलने की तवक्का की जा सकती थी। हमारी तवक्कुआत के मुताबिक आने वाला ठिठक कर रुक गया था और चंद सेकंड तक अपनी जगह जमकर खड़ा रहा। वो शशोपंज में मुब्तला दिखाई दे रहा था। खैर ये गुजरी कि वो टार्च बरदार नहीं था। मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि जैसे अभी दिल उछलकर हल्क से बाहर आ गिरेगा। मेरे जिस्म की तमाम सख्त आंखों से होते हुए अपने हाथों में मुंतकिल हो चुकी थी। मैं किसी भी लम्हे बढ़कर उसका टैटुआ दबाने के लिए तैयार था। चंद सेकंड बमुश्किल ही वो अपनी जगह ठहरा होगा, लेकिन हमारे लिए वो चंद लम्हात सदियों पर मुहित दिखाई दे रहे थे। फिर उसने अपने मामूल की रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अपने कंधे पर लटकी ऑटोमेटिक राइफल उसने दाएं हाथ में मजबूती से थाम ली थी। मुकम्मल तैयारी की हालत में नहीं, शायद अभी तक उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। और जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचा, बैक वक्त दो इतराफ से उस पर कयामत टूटी। जसवंत जो सिरकता हुआ बरामदे की दीवार के बिल्कुल साथ चिपक गया था। अपनी जगह से इस तरह उछला जैसे उसके जिस्म में लगे ताकतवर स्प्रिंगों ने उसे फिजा में उछाल दिया हो। वो उड़ता हुआ आया और हैरत ज़दा पहरेदार, जिसकी जुबान अचानक पेश आने वाले सूरत हाल से गंग हो गई थी, कि मुंह पर मजबूती से हाथ जमाता हुआ जमीन पर ढेर हो गया और मेरे दाएं हाथ में पकड़े पिस्तौल का दस्ता और बाएं हाथ की हथेली की जोरदार जरब उसके जमीन पर गिरने से पहले ही उसके दोनों कनपटियों पर क़यामत ढा गई थी। फाइन। मेरी इस तेज एक्शन पर जसवंत ने होले से सरगोशी करके मुझे दाद दी, मगर निगाहें उसकी बददस्तूर अपनी शिकार पर जमी हुई थीं, जो बिल्कुल बेहोश हमारे सामने गिरा पड़ा था और जिसकी राइफल उसके हाथ से निकलकर बरामदे के नीचे कच्ची जगह पर जा गिरी थी। वो हर लिहाज से मुझसे कहीं सीनियर था। मुमकिन है उसके लिए ये कोई नई बात ना हो। मेरे लिए बहरहाल ये सूरत-ए-हाल परेशान कुन साबित हो सकती थी। बेहोश पहरेदार को हमने चंद लम्हों में उसकी वर्दी समेत ही उसके हाथ पांव और मुंह बांधकर उसी बाड़ में फेंक दिया था जहां जसवंत छुपा रहा था। अव्वल तो वो सुबह से पहले होश में आ ही नहीं सकता था, और अगर बिलफर्ज वो होश में आ भी जाता तो चीखने चिल्लाने के मौके खत्म हो चुके थे। सर्च लाइट इस तरफ अभी तक घुमाई नहीं गई थी। अगर घुमाई भी जाती तो उसका रोशनी की जद में आना मुश्किल था।
اب اصل میں میرا وہ کام شروع ہوا تھا جس میں مجھے خصوصی مہارت اور جسمت پر کسی قدر برتری حاصل تھی۔ ہم مختلف کمروں کے باہر لگی نیم پلیٹوں پر نظر دوڑاتے اس مخصوص کمرے کے سامنے جا پہنچے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ جسمت تو پلر کی آڑ میں کھڑا اندھیرے میں حالات کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ میں ایک نظر تالے پر ڈال کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ تقریباً 1.5-2 منٹ تک سرکپائی کے بعد بلا کر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی اور تالا کھٹاک کی آواز پیدا کرتا ہوا کھل گیا۔ اس کے بعد بے ہوش پہرے دار کی رائفل تھامے جسمت والی جگہ پر کھڑا ہو گیا، جبکہ پینسل ٹارچ سمیت وہ کمرے میں جھا گھسا تھا۔ جسمت نے قریباً 10 منٹ اندر لگائے تھے۔ اس اثناء میں ایک مرتبہ اس کی مدد کے لیے اندر جا کر مجھے پھر ایک تالے پر زور آزمائی کرنا پڑی۔ جب 10 منٹ کے بعد جسمت باہر نکلا تو کامیابی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ اصل میں اب وہ خطرناک مرحلہ آ گیا تھا جس سے بخیریت گزر دے ہماری کامیابی کا دار و مدار تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے چاروں اطراف دیوار بنی ہوئی تھی جس پر خاردار تار لگے ہوئے تھے اور رات کو 8 بجے کے بعد ان میں بجلی کی رو دوڑنے لگتی تھی۔ اس کے علاوہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اونچے اونچے ٹاور بنائے گئے تھے جن پر مشین گنیں نصب تھیں۔ ان کو کچھ اس انداز سے نصب کیا گیا تھا کہ اشارہ ملنے پر ہیڈ کوارٹر کے کسی بھی حصے میں ان سے فائرنگ کی جا سکتی تھی اور چند منٹ کے اندر وہ حملہ آوروں کو بھون کر رکھ سکتی تھی۔ 3 بجے پہرے دار بدلتے تھے۔ ہم نے اسی وقت کو یہاں سے نکلنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ دونوں گدھے جنہیں ہم جسمت کے کوارٹر میں چھوڑائے تھے ان کے 24 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس وقت مشکل رات کے 12 بجے تھے اور ایسے اعصاب شکن حالات میں صبح 3 بجے تک یہاں چھپے رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہم دفاتر سے پرے ہٹ گئے تھے۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر ہم نے اپنے نئے شکار کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی رائفل جسمت کے کندھے پر لٹکی تھی۔ وہاں سے چرائے گئے کاغذات کچھ تو میں نے اپنی جیبوں میں ٹھوس لیے تھے اور کچھ جسمت کے پاس تھے۔ ہم اب درختوں کے جھنڈ تک پہنچ چکے تھے اور وہیں بیٹھے وقت گزار رہے تھے۔ دونوں ہی ایک درخت کی مخالف سمت میں منہ کیے بیٹھے تھے۔ رائفل جسمت کی گود میں دھری تھی اور پستول میری جھولی میں پڑا تھا۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ کبھی کبھی اکتا جاتے تو پلٹ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ لیتے۔ اس کے علاوہ وقت گزاری کا اور کوئی بہانہ ہمیں میسر نہ تھا۔ جیسے ہی ہیڈ کوارٹر میں لگی گھنٹی پر 3 بار زر پڑی، ہم دھڑکتے دلوں کے ساتھ اٹھے۔ منصوبے کے مطابق اپنے شکار کی رائفل جسمت نے کندھے سے لٹکا رکھی تھی اور اس کا لمبا فوجی کوٹ میں نے پہن رکھا تھا۔ میں نے کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے تھے۔ یہ کوٹ ہرگز مجھے فٹ نہیں تھا لیکن کسی نہ کسی طرح گزارا تو کرنا ہی تھا۔ اس وقت گیٹ تک پہنچنے والے شاید ہم دونوں سب سے پہلے انسان تھے۔ مین گیٹ کے سامنے لگا بیریئر جھکا ہوا تھا۔ ایک کونے پر لکڑی سے بنی چیک پوسٹ کے باہر 2 سپاہی کندھوں سے رائفلیں لٹکائے کھڑے تھے۔ بیریئر کے آگے ایک فوجی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ ہمیں صرف 2 یا 3 منٹ میں جو کچھ بھی ہم چاہتے تھے کر گزرنا تھا۔ اس کے بعد ہمارے لیے کوئی چانس باقی نہیں رہتا تھا۔